بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمت ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان طارق سلطان۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ سے نجران پہنچے۔ نجران بھی عرب کا ایک شہر ہے۔ وہاں پر وہ ایک یہودی عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے 3 سوالات بتائے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 سوالات کے جوابات دے دیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ سچے نبی ہیں۔ تو پھر اس نے ایک چوتھا سوال پوچھنے کا کہا اور کہا کہ اگر اس سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں تو وہ سچے نبی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری کتاب اور ہمارے علم کے مطابق اس چوتھے سوال کا جواب آخری نبی کے پاس بھی نہیں ہے جس کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے سوا اللہ کے۔ ان لوگوں نے یہ سوالات لکھے اور واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ مکہ میں پہنچے اور اپنے قبیلے یعنی قریش مکہ کو یہ سوالات پیش کیے اور اپنے بڑے بڑے عالموں سے ان سوالات کے جوابات پوچھے تو قریش مکہ کے بڑے بڑے عالم بھی ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے بڑے بڑے عالم بھی ان سوالات کے جوابات نہیں دے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ہمیں ان سوالات کے صحیح جوابات دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور سچا نبی مان لیں گے۔ ویورز، ان میں سے پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں، وہ کہاں سوئے اور کتنے عرصے کے بعد بیدار ہوئے؟ لہذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورۃ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ واقعہ کی تاریخی حیثیت کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہذا اس کے رد عمل میں ٹرٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بالکل سب کچھ تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس بھی تباہ کر دیا گیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کھچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ ویور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بےحد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر چھپ گئے اور سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غضب میں اور غصے میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اس میں رہ کر مر جائیں اور یہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد، ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی جمع کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بعد بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ ویورز، اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہوگی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ انتہائی تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے
تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے اسلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار سے جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ ویور یہاں پہ اسلام کا نام آیا، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا چرچا تھا۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر بہت حیرت میں ہو گیا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر پیدا ہوا۔ پھر یہ ایک نان بھائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوسی زمانے کا 1 روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکہ کو دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ احکام بالا نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے ہیں کہ اس سکہ کا چلن بند ہو چکا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ خزانہ کہاں ہے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر چکے ہیں کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم کو ان لوگوں سے ملواتا ہوں۔ چنانچہ سب لوگ اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور ہوا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعہ کی اطلاع بھجوا دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کے ساتھ غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی ساری کارگزاری بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی ہے جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا ہے۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری بادشاہ کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت دے دی۔ ویور پہلے سوال کا جواب سننے کے بعد قریش مکہ نے دوسرا سوال کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کون ہے اور ان کا پورا قصہ کیا ہے۔ ویورز اس سوال کے جواب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں پہلے ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا تھا۔ اس سوال کے جواب کے واقعہ کی کچھ تفصیل یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے جب باتیں کرنی ہوتی تھی تو آپ کو طور پہاڑ پر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں خوب باتیں کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح باتیں کرتے کرتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، اس دنیا میں
مجھ سے زیادہ علم والا شاید ہی کوئی تیرا بندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر وہ تمہیں ملے گا۔ بعض روایات میں 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر وہ تمہیں ملے گا بھی آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، اس جگہ کی کیا نشانی ہوگی؟ تو جواب ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ، جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے وہی مقام ہوگا جہاں خضر علیہ السلام تمہیں ملیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر شروع کر دیا۔ حضرت یوشع سے کہنے لگے کہ میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، کبھی رکوں گا نہیں، یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ کو نہ پہنچ جاؤں۔ حضرت یوشع بن نون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحابی اور ان کے وفات کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے تھے۔ ویورز، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون دونوں چلتے رہے۔ جب 2 دریاؤں کے درمیان پہنچے تو وہ وہاں آرام کے لیے رک گئے۔ جب وہ آرام کے لیے سو گئے تو ان کے تھیلے میں موجود مردہ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، اور وہ مچھلی سرنگ بنا کر اپنا راستہ خود بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ کو پہنچے، اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس مچھلی نے سمندر میں اپنی راہ لی اور سرنگ بنائی۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 61 ہے۔ اگر کوئی بندہ وہاں پہ جا کے پڑھنا چاہے تو وہاں سے جا کے پڑھ سکتا ہے۔ جب مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تو تب موسیٰ علیہ السلام نیند فرما رہے تھے، جبکہ ان کا خادم یوشع بن نون نے مچھلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سوچا کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا، لیکن پھر وہ بھی سو گئے اور بعد میں بتانا چاہا لیکن بھول گئے۔ قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا غلام بتانا بھول گیا کیونکہ شیطان نے اسے واقعہ بھلا دیا تھا۔ پھر جب وہ نیند سے اٹھے تو دوبارہ سفر جاری رکھا، مزید 1 دن اور اس کے بعد پوری رات سفر کر کے جب اگلا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی۔ اپنے ساتھی خادم یوشع بن نون کو کہنے لگے کہ ہمارا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ یہ بھوک اور یہ تھکاوٹ انہیں پہلے پیش نہیں آئی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ اپنی مچھلی کو یاد کریں اور واپس اسی جگہ آئیں۔ حضرت یوشع بن نون کو جب یاد آیا کہ مچھلی تو فلاں جگہ ہی دریا میں چلی گئی تھی، حضرت یوشع نے کہا کہ سنیے، تو کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس جگہ پتھر پر ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے، مچھلی تو وہیں زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، اور ایک عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا، میں بتانا بھول گیا تھا، شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہی تو ہم چاہتے تھے، ہم اسی جگہ کی تلاش میں تھے، یہی وہ جگہ ہے جس کی نشانی مجھے بتائی گئی تھی، حضرت خضر علیہ السلام ہمیں وہاں پر ہی ملیں گی۔ پھر وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشان دیکھ کر واپس چلتے چلتے اسی جگہ پر آتے ہیں۔ وہاں انہیں اللہ کا ایک ایسا بندہ ملتا ہے جس کے پاس اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اس کا مفہوم ہے اور ترجمہ ہے کہ بھلا دیکھیے، تو جب ہم اس چٹان کے پاس جگہ لی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی۔ عجیب بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ علم لدنی کا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ باطن کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ اپنی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ خضر علیہ السلام آپ سے زیادہ علم والے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون واپس اسی جگہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص سفید چادر اوڑھے آرام فرما رہا ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ نے قریب آ کر سلام عرض کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سرزمین میں سلام کہاں؟ آپ کے سرزمین میں سلام کہاں؟ فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا جی ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں آپ کی اطاعت کروں اس شرط پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھائیں گے؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ آپ کے علم میں وہ شامل ہی نہیں ہے جو میں جانتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء امور منکرہ اور ممنوعہ دیکھنے پر صبر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں ایسے کام کرنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام کو عطا ہوا وہ باطن کا علم ہے، اور جو علم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا ہے وہ علم شریعت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو وہ علم نہیں جو مجھے عطا ہوا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی کام میں مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر اصرار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیں مجھ سے کسی بابت کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں خود اس کے متعلق آپ کو نہ بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہاں دونوں کے درمیان معاہدہ طے ہو گیا اور دونوں چل پڑے۔ اب وہ دونوں ساتھ چلے یہاں تک کہ ایک کشتی دیکھی، دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے سے ہی جانتے تھے، اس لیے ان سے کرایہ نہیں مانگا بلکہ ایسے ہی مفت میں سوار کر لیا۔ جب کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے ہتھوڑا نکال کر کشتی کے فرش سے ایک یا دو تختے توڑ کر اکھاڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے اور شریعت میں ایسی حرکت کرنا سخت منع ہے جس سے دوسروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں، آپ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور فوراً بول اٹھے کہ اے خضر علیہ السلام جی آپ نے کیا کر دیا؟ کیا اس لیے تختے توڑ دیے کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بہت بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر علیہ السلام میری بھول پر مجھے نہ پکڑیں اور میرے کام میں میرے لیے تنگی مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دوبارہ ساتھ چلے۔ جب کشتی سے اترے تو دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ جو بچہ ان میں سے سب سے خوبصورت تھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا کیونکہ کسی نابالغ بچے کو قتل کرنا تو کشتی والوں کو ڈبونے سے بھی بدتر اور بہت بڑا خطرناک کام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور فوراً بول پڑے کہ اے خضر علیہ السلام یہ کیا کر دیا؟ اس معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، بے شک یہ آپ نے انتہائی برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے اے موسیٰ علیہ السلام کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام اگر اب کی بار میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ کی طرف سے عذر پورا ہو چکا ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک معصوم نابالغ بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ اس کا جواب آپ کو ویڈیو کے آخر میں حضرت خضر علیہ السلام کی زبانی جو ہمارے پاس تحریر ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے وہ آپ کو سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیسری مرتبہ وہ دونوں ساتھ چلے جہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا مگر انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف صاف انکار کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کا نبی اور اللہ کا ایک خاص بندہ گاؤں والوں سے کھانا مانگتے ہیں مگر وہ گاؤں والے اتنے کنجوس اور بخیل لوگ ہوتے ہیں کہ ایک روٹی تک دینے پر راضی نہیں ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ گاؤں انطاکیہ نامی تھا۔ جب کسی نے بھی مہمانداری سے انکار کر دیا تو وہ چلتے رہے۔ پھر دونوں نے گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ لگا کر اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اس میں عزم پڑا تو وہ ٹھیک ہو کر سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پہلے ہی گاؤں والوں کے رویے سے تنگ تھے، ناراض تھے، تو انہوں نے مہمان نوازی تک نہیں کی اور فوراً بول اٹھے کہ اے خضر علیہ السلام آپ نے دیوار تو سیدھی کر دی، اگر چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے تاکہ ہم کھانا تو کھا سکتے۔ یہاں خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ تیسری مرتبہ ہے، آپ صبر نہیں کر سکے اس لیے اب یہ میرے اور آپ کے بیچ میں جدائی ہوئی ہے۔ جدائی کا اعلان کرتے ہی حضرت خضر علیہ السلام چلے نہیں گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کو ان تمام باتوں کی تعویل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کشتی کیوں توڑی؟ اس کے جواب میں خضر علیہ السلام نے بتایا کہ کشتی کے جو کشتی آپ نے دیکھی تھی وہ مساکین کی کشتی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر بسر کرتے تھے۔ مجھے اپنے علم لدنی سے معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر ثابت کشتی کو چھین لیتا ہے جبکہ عیب والی کشتیاں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ بچے کو کیوں قتل کیا؟ بچے کو قتل کی تعویل کے طور پر بتانے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام وہ بچہ کافر تھا جبکہ اس بچے کے والدین ایمان والے مومنین تھے۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر نہ پھیر دے،
اس لیے میں نے اسے اللہ کے حکم سے قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ وہ اس کے باطن کو دیکھ رہے تھے اور وہ پیدائشی کافر تھا۔ دیوار کیوں سیدھی کی؟ دیوار کے قصے کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام بتانے لگے کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا۔ تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یہ یتیم بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور قدرت سے خود ہی نکالیں۔ دیوار میں نے اس لیے سیدھی کر دی۔ ویورز، دوسرے سوال کا جواب لینے کے بعد ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسرا سوال کیا، اور اس تیسرے سوال کے جواب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں بیان فرما دیا۔ ویورز، سورۃ الکہف کی کچھ آیات میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ میں آپ کو ان آیات کا ترجمہ جو کہ حضرت مولانا ابو العلا مودودی نے کیا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، جس کا مفہوم ہے اور جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اے محمد، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 ہے۔ آپ لوگ جا کے ترجمہ چیک کریں اور اس کی جو تشریح ہے وہ بھی آپ دیکھیں، پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہ اے محمد، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ تو اس نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کر لی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا۔ یہ حال تھا ان کا، اور حضرت ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس سے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دو؟ تو اس نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دکھاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو آیت کا ترجمہ بتایا ہے، یہ آیت نمبر 83 سے لے کے آیت نمبر 97 تک 98 تک سورۃ الکہف کی آیت کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ویورز، جب قریش مکہ نے تینوں سوالات کے 2 جوابات لے لیے تو کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تینوں سوالات کے صحیح جوابات دے دیے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چوتھے سوال کا جواب بھی دیں گے۔ ویورز، شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں کے عالم نے قریش مکہ کو بتایا تھا کہ چوتھے سوال کا جواب ہماری کتاب اور ہمارے علم کے مطابق آخری نبی کے پاس بھی نہیں ہے، اس سوال کا جواب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 187 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی وضاحت سے بیان فرما دیا تھا، اور قرآن میں اور بھی آیات میں اس بات کا ذکر پہلے سے ہو چکا ہے کہ قیامت کب آئے گی، جس کا میں آپ کو تھوڑا ترجمہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ قیامت کے متعلق تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کا کون سا وقت ہے، کہہ دو کہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر کے دکھائے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری بات ہے،
وہ تم پر محض اچانک آ جائے گی تو اس سے پوچھتے ہیں گویا کہ تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے، کہہ دو اس کی خبر خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ تو اس طرح جب قریش مکہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے سوالات کے ٹھیک جوابات دے دیے ہیں، جیسا کہ یہودیوں کے عالم نے بتایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جوابات درست دے دیں تو وہ واقعی سچے اور آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ نبی آخر الزمان ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا، بڑے بڑے عالموں نے اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سبھی سوالات کے جوابات دے دیے ہیں، تو ان کی زبانوں سے بے اختیار شروع ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو ویورز یہ تھی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔